اعلامیے میں بہت سی باتیں ہیں، چین، روس ہم نے ذکر کیا، لیکن اسپیسیفکلی میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا بھارت سے۔ جے شنکر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، یہ جو بھارت کا محتاط طرز عمل ہے، کیونکہ ہم 2 دن بھی بات کر رہے تھے کہ جے شنکر کوئی سٹنٹ پلے کر سکتے ہیں اور اس کی امید بھی تھی، لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا۔ کیا یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کینیڈا نے امریکہ کا پریشر لینے سے انکار کر دیا، یا مغرب میں بھارت کی جو پالیسیز ہیں ان کو اس طرح پذیرائی نہیں مل رہی، یا مغرب بھی اب ادراک ہو گیا ہے کہ بھارت ہمارے ملک میں آگے ہمارے بندے مارتا ہے، یہ محتاط ہونے کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجوہات سمجھ آتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اوورآل ماحول جو تھا وہ بھارت کو موزوں نظر نہیں آیا، کیونکہ اگر چین کا وزیر اعظم 1 دن پہلے آتا ہے اور 2 طرفہ دورہ قرار پاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ایک انڈیکیشن تھی کہ جی ایک خطے کی اہم ریاست اور اہم مملکت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی اس کو اندازہ ہوا کہ اس وقت جو جنگ چھڑی ہوئی ہے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کر رہا ہے، اسرائیل کا ایران کے حوالے سے جو طرز عمل ہے، یوکرین کی وجہ سے یورپ کا اور روس کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے، تو اس میں بھی اس نے بیلنس ایک کریٹ کرنا تھا یا بیلنس برقرار رکھنا تھا، توازن برقرار رکھنا تھا۔ یہ نہ لگے کہ 2 بڑی جنگیں چل رہی ہیں جس کا اس نے خود ذکر بھی کیا، اور خطہ جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی بھی خطرے میں ہے، اس کی خود مختاری بھی خطرے میں ہے، اور عوام کا جو ایک 40% دنیا کے 40% عوام اس خطے میں رہتے ہیں، ان کا امن و سکون مستقبل خطرے میں ہے، اور ہم اپنا جو ایشو ہے وہ اٹھا کے سیبوٹاج کر رہے ہیں کانفرنس کو۔ تو یہ 2 چیزیں نظر آتی ہیں۔ نہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ بھارت نے جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے ادراک کروایا ہے امریکہ کو بھی، کینیڈا کو بھی، کہ آئی ہیو پیرالل آپشنز، ایس سی او بھی ہے، میرے پاس برکس بھی ہے، اور شاید جتنا امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھارت اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو تقریباً مور دین $400 بلین شاید چائنا کے ساتھ ٹریڈ بھی ہے۔ نہیں، یہ میسیجنگ تو ہو سکتی ہے، اس نے یورپ کی ہو، لیکن پاکستان کے حوالے سے جو ہمیشہ وہ غیر محتاط طرز عمل اختیار کرتا ہے، غیر ذمہ دارانہ کرتا ہے، اس سے امریکہ کو تو کوئی کبھی اعتراض نہیں ہوا، کبھی اس نے روکا بھی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بنیادی چیز یہی ہے کہ جو پاکستان اور چین کے تعلقات میں ایک نئی پیش رفت ہے، اور جو خطے کی مخصوص صورتحال ہے اس کی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ ایسولیٹ ہو۔ اس کا آنا بھی بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے ایسولیٹ ہونا پسند نہیں کیا، ورنہ آج تک کتنے سال سے پاکستان کے ساتھ وہ کٹی کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کرکٹ ٹیم نہیں بھیجنی، باقی بہت سارے معاملات ہیں، سارک اس لیے معطل پڑی ہوئی ہے کہ اس میں وہ بیٹھنا نہیں چاہتا۔ ایک ریزن تو یہ بھی تھی نا، جو الزام وہ پاکستان پہ لگاتا تھا وہ تو ٹروڈو نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ دہشت گردی تو یہ کرتے ہیں۔ ہاں، وہ تو بتا دیا، یہ تو بہت بڑا سیٹ بیک وہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے دفتر خارجہ کی، ہمارے وزیر خارجہ کی، کہ اس ایشو کو بین الاقوامی سطح پر اس طرح اٹھائیں جس طرح وہ انڈیا ہمارے خلاف غلط پروپیگنڈا کرتا ہے، ہم درست پروپیگنڈا کریں یا درست حقائق جو ہیں دنیا کے سامنے رکھیں کہ دیکھیں ہم تو پہلے سے اس کا شکار ہیں، ہم تو 75 سال سے بھارت کی دہشت گردی کا مداخلت کا شکار ہیں۔ بھارت جو ہے دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے، وہاں قتل و غارت کرتا ہے، دہشت گردی کا مرتکب ہوتا ہے۔ آپ نہیں مانتے تھے، اب آپ دیکھ لیں آپ کے اپنے مملکت، یعنی کینیڈا کے ساتھ اس کی کوئی تنازعات نہیں ہیں۔ کینیڈا ایک دوست ملک ہے بھارت کا، امریکہ اس کا سرپرست ملک ہے، دوست ملک ہے۔ وہاں بھی اس نے واردات ڈالی، وہاں بھی ڈالنے کی کوشش کی، وہاں وہ کامیاب ہو گیا، امریکہ میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن کینیڈا نے امریکہ کا پریشر بھی نہیں لیا جو ہولڈ کروایا تھا امریکہ نے۔ اس کے ہائی کمشنر کو اور 5 دوسرے افسران کو نکال کے یہ بتایا کہ خود مختار ریاست جو ہے نہ امریکہ کا پریشر قبول کرتی ہے، نہ بھارت کے ساتھ جو اس کے اقتصادی روابط ہیں ان کو وہ رکاوٹ بننے دے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو پرائم منسٹر پاکستان نے آج جو اختتامی کلمات تھے اس میں فلسطین کا ذکر بھی کیا، افغانستان بھی، مستحکم افغانستان کی بھی انہوں نے بات کی ہے۔ ابھی جو حالیہ بہت زیادہ قیاس آرائیاں تھیں،
افغانستان سے متعلق. ایون آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مبصرین تو یہ کہتے ہیں کہ انڈائریکٹلی چین نے، رشیا نے افغانستان کو قبول کر لیا ہے. یہ کتنی بڑی انڈیکیشن ہے کہ اب جو افغانستان کی قبولیت ہے اس کی طرف بھی کوئی راہ ہموار ہو رہی ہے؟ دیکھیے، جو گفتگو پرائم منسٹر نے کی ہے افغانستان کی، یہ ہمارا موقف ہے، قومی موقف ہمارا یہی ہے کہ ایک مستحکم افغانستان جو ہے خطے کے مفاد میں ہے. افغانستان کے عوام کی مشکلات کا ادراک ہونا چاہیے عالمی سطح پر، اس کو سفارتی تنہائی کا شکار نہ کیا جائے. یہ تو پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے. اپنے ذاتی جو دو ملکوں کے درمیان کوئی غلط فہمیاں، رنجشیں بھی ہیں، تو اس کو پیچھے رکھ کے پاکستان نے ہمیشہ یہ موقف اپنایا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خواہش بھی ہماری ہے کہ وہ کوئی اڈا نہ بنے دہشت گردی کا. دوبارہ وہاں دہشت گرد جو ہیں وہ اپنی پناہ گاہیں نہ بنائیں، جس کی وجہ سے ہمیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، دوسرے ہمسایوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اور طالبان حکومت پر بھی یہ الزام آئے کہ جناب اس نے ماضی سے کوئی اور یہ ریزرویشن چین کی بھی ہے، چین کی بھی ہے، روس کی بھی ہے، ایران کی بھی ہے. تو لیکن ہم نے جو موقف اختیار کیا وہ اصولی بنیادوں پر کیا، اس میں کوئی جو دو طرفہ معاملات کو آڑے نہیں آنے دیا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ افغانستان کا بھی فرض بنتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ان شکایات کو یا جو دوستانہ گلے شکوے ہیں ان کو دور کرے. صحیح ہے. جہاں تک تسلیم کرنے کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے. یہ جو کچھ بھی ہمارے درمیان بعض ہلکے کوشش کرتے ہیں معاملات خراب کرنے کی، ان کا تدارک بھی اسی طرح کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ہی ممکن ہے کہ ہمارا سفارت خانہ وہاں کام کر رہا ہو، یعنی سفیر ہمارا موجود ہو، ان کا سفیر ہمارے ہاں موجود ہو. انڈائریکٹ تو ہم معاملات چلا رہے ہیں ناظم الامور کے ذریعے، لیکن اگر سفارت ایلیمنٹ یہ بھی ہیں کہ اگر کوئی بڑھتا بھی ہے، پراکسیز شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کتنی انویسٹمنٹ رہی اشرف غنی کے دور میں، ایون امریکہ بھی وہاں بیٹھا تھا، تو را کی طرف سے پاکستان مخالف تنظیموں کو، یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے نا کہ جب وہاں امریکہ موجود تھا، نیٹو موجود تھا، ہم اس اتحاد کا حصہ تھے، اس وقت بھی کوئی روکنے والا تو نہیں تھا. اس کا مطلب ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی اور بھی ہے جو ہمارے اور افغانستان کے تعلقات کی بہتری نہیں چاہتا. تو اس لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے، لیکن افغان گورنمنٹ کی زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ اس وقت وہ تنہائی کا شکار ہیں. ان کے ہاں جو تعمیر نو کا کام ہونا تھا، جو بحالی ہونی تھی، وہ اس رفتار سے نہیں ہو رہی. وہ صرف نظام چلا رہے ہیں اپنا بس. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا طرز عمل وہ ایک ذمہ دارانہ ریاست کا جو ہونا چاہیے اس کے بارے میں لوگوں کو شکوک کی شبہات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان جیسا ملک جس نے قربانیاں دی ہیں افغانستان کے لیے، افغان عوام کے لیے، اور 50 سال ان کو اب ہونے والے ہیں، 40 سال سے تو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تو ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، بھارت کا رویہ محتاط بھی تھا، پاکستان کو مبارک بھی دی، اوورآل دیکھا جائے ماحول بھی بڑا اچھا رہا، لیکن سائیڈ لائن ملاقات کی درخواست کیوں نہیں کی گئی؟ بھارت کے بارے میں جب ہمارے ہاں کچھ لوگ اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ بھارت تو امن کا دیوتا ہے اور بھی ہماری طرف سے ہوتی ہیں، تو یہ ان کے لیے اصل میں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دونوں ادوار میں بھارت کے ساتھ جتنے اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، اس کا صلہ ہمیں کیا ملا. پرویز مشرف نے جس طرح سے کوشش کی، آگرہ سمٹ میں گئے، آگے بڑھ کے لیکن اس کا جواب اینڈ میں غائب ہو گیا. اس لیے ہمیں یہ سمجھ، اس کا جو متکبرانہ طرز عمل ہے، اور وہ ابھی تک 1947 کے سانحے کو بھولا ہی نہیں ہے. بیسیکلی تو دو قومی نظریہ ہی ہے نا ارشاد صاحب، جو اس کو اصل بات ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اس لیے ہمیں خوش فہمی کا ہم یہ نہیں چاہتے، ہم کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں، ہم تعلقات بہتر چاہتے ہیں، پاکستان کے مفاد میں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بھارت کی ڈکٹیشن قبول کرے پاکستان. یہ بالکل ایسے